السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنے حکم کی تکمیل کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے بلند ترین فضل اور کرم سے اس پر ابھارا ہے۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میں اسی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسی عظیم نعمت نوازی ہے جس کی وجہ سے میں سیدھے راستے پر چلا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ نمازوں اور عبادات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں بہترین اور سچا منہج عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں خود کو، پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، خدا سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور مزید فرمایا، اے مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حامل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لپکنا ہی اسلام کو صحیح معنوں میں اپنانا ہے، اور یہ ایسا وسیع ترین جملہ ہے کہ ان تمام احکام پر عمل کرنے کا تصور دیتا ہے جس کا ہمیں ہمارے رب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے، چاہے وہ نماز، زکوٰۃ، روزے، والدین کی اطاعت، صلہ رحمی، لباس، ظاہری و باطنی کیفیت اور خرید و فروخت کے مسائل ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک مسلمان خاتون بھی ہمیشہ اپنے حجاب، شرمگاہ، زیب و زینت، گھر کی حفاظت، خاوند کے ساتھ تعلقات اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ بغیر تاخیر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہی سچے اور کھرے اسلام کی دلیل ہوتی ہے، اور یہی علم نافع اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے لپکتے ہیں، یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والوں میں سے ہیں۔ یہی حقیقی مومن ہیں، یہی اپنے مطلوب کو پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کرب اور تکلیف سے اللہ بچا لے گا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا اور ان کی روحوں کو بلند مقام عطا کرے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں، ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہی ہے وہ خوبی جو ہر مومن میں ہونی چاہیے کہ اس نے اللہ کا حکم سن لیا اور ساتھ ہی اس حکم پر عمل بھی شروع کر دیا، چاہے اسے اچھا لگے یا برا، آسانی ہو یا مشکل، وہ اللہ کے حکم کی تکمیل پر فوراً آمادہ ہو جاتا ہے۔ مگر جو منافق ہوتے ہیں، ان کا تو طریقہ اور وتیرہ ہی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ نشانی اپنے کلام پاک میں ذکر کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور ٹھہر جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول جو جواب دینا ہی عقل اور دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہی عقل اور زندہ دل کی نشانی ہے۔
بلکہ اسی میں ساری امت کی بقا چھپی ہے۔ لہذا اگر تمام لوگ اپنی بقا چاہتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جس نے اطاعت میں کمزوری دکھلائی گویا اس کا دل بھی کمزور ہو گیا اور اس کی زندگی کم ہو گئی، اور اگر کسی کا دل مردہ ہو گیا تو اس سے تو کوئی امید ہی کی نہیں جا سکتی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں۔ اسی لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک نہیں کہتے گویا وہ عزت والی زندگی کو خود ہی دھتکار دیتے ہیں، پھر سوائے خرابی کے ان کے لیے کچھ نہیں، پھر ان کا مقدر ہلاکت، ان کا مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکریں اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اعلان فرمایا، اور اس فتنے سے ڈرو جو نہ صرف تم میں گنہگاروں پر واقع ہوگا بلکہ سب پر آئے گا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لپکنے میں تاخیری اختلاف کا سبب بنتی ہے، فساد کی راہ ہموار کرتی ہے اور ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو کسی بڑے فتنے کی آماجگاہ بننے کے لیے ایک کھیت مہیا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی اس مصیبت اور بلا سے ہوگی جو قریب ہی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ اگرچہ ہم میں صالحین بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ایسی امت جو اپنے رب کی وحی کی اتباع کرتی ہو اور ہر حکم اپنے سر آنکھوں پہ رکھتی ہو تو پھر ایسی امت کی حالت بہترین ہو جاتی ہے، ان کی زندگی نیکیوں سے بھر جاتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، پھر امن اور پاکیزہ زندگی ان کا حق بن جاتا ہے۔ سچائی مومنین کے درمیان کھل کھلا اٹھتی ہے، عداوت اور بغض اللہ کی عظیم رحمت کے ساتھ بھائی چارے میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ فرمان رسول ہے۔ اہل ایمان کی آپس میں الفت، محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو مریض ہو تو بخار اور بیداری میں سارا جسم اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جواب دیتے ہیں جب وہ اس کی بات مانتے ہیں۔ جب اس سے کوئی التجا کرتا ہے تو وہ اپنی حکمت اور تقدیر کاملہ کے ساتھ اسے پورا کرتا ہے۔ فرمان رسول ہے، تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، یا یوں نہ کہے کہ میں نے دعا تو کی تھی اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اخرجہ البخاری و مسلم۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ بھی اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے عمل کی طرف توجہ کیجئے کہ جب انہیں اللہ یا اس کے رسول کسی چیز کی طرف بلاتے تو وہ بغیر تاخیر کے ان کی منادی پر لبیک کہتے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن شراب حرام ہوئی تو میں لوگوں کا ساقی تھا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور ان کا شراب نہیں تھا مگر قدر اور کھجور یا خشک کھجور کا شراب تھا۔ اچانک سنا ایک شخص کو پکارتے ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نکل کر دیکھ۔ میں نکلا تو وہ پکار رہا تھا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، آج سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ پھر تمام مدینہ کے راستوں میں یہ منادی ہو گئی،
سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اٹھ جا اور بہا دے شراب کو جو باقی ہے۔ میں نے ساری شراب کو بہا دیا، اور بعض نے اپنے شراب والے برتن توڑ دیے، بعض اپنے منہ کو دھونے لگے اور بعض غسل کرنے لگے۔ سلیم خوشبو لے کر آ گئیں۔ پھر ہم مسجد میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اور شیطان کے عملوں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قریش کی عورتیں بھی فضیلت والی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ انصار کی عورتوں سے زیادہ عظمت والی میں نے آج تک عورتیں نہیں دیکھی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر سختی سے عمل کر کے اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ کیونکہ جب سورۃ نور کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے سینے پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کرو، تو جب یہ عورتیں اپنے گھروں اور خامتوں پر پلٹیں تو یہی آیت دہراتی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہم پر نازل کی ہے۔ اور اسی طرح انصار کے مرد بھی اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں اور ہر قریبی رشتہ دار عورتوں پر یہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے۔ اس آیت کے بعد کوئی عورت اپنے گھر سے نہیں نکلی جب تک اس نے اپنے سارے جسم کو اچھی طرح چادر سے ڈھانپ نہ لیا ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، جاؤ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لاؤ اور اس سے فائدہ اور نفع حاصل کرو۔ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا اور کبھی اس سے فائدہ نہیں حاصل کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بات پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے، نمازیں قائم کرو، معاملات میں شریعت کے مطابق عمل کرو، اللہ کے راستوں پر خرچ کرو جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح تکبر کرنا، اطاعت میں سستی کرنا، اللہ کی طرف توجہ نہ دینا، اپنے خواہشات کی پیروی کرنا، یہ سارے کام آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میرے بھائیوں، جس نے اطاعت گزاری کی وہ بھلائی کو پہنچ گیا، جس نے اطاعت سے اعراض کیا اور نافرمانی کی تو وہ تباہی کو پہنچ گیا، پھر اس سے اس تباہی کے بدلے کچھ بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کی جمع پونجی ہو، مال ہو، یا وہ زمین سونے سے بھر کر لے آئے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا لے آئیں اور اس کے ساتھ ویسا اور لے آئیں تو ان کی سزا کے بدلے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔